بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین و ناظرین، پہلے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق اعظم کہا جاتا ہے۔ یہ بھی غلط کہا جاتا ہے، کسی حدیث میں صدیق اکبر اور فاروق اعظم نہیں، ہم تو اسے بھی غلط سمجھتے ہیں۔ صدیق اکبر بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، فاروق اعظم بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ مولویوں نے ٹرم ڈیوائز کی ہے۔ صدیق اکبر یہ بالکل بدعت بنایا ہوا ہے، صدیق ہے صرف، فاروق اعظم بھی نہیں، صرف فاروق ہے۔ ٹھیک ہو گئے؟ محترم سامعین، آپ نے یہ سنا کہ مرزا محمد علی جیلمی یہ کہہ رہا ہے فرقہ انجینئریا کا بانی کہ صدیق اکبر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور فاروق اعظم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور جو لوگ اس کو ابو بکر کے ساتھ جوڑتے ہیں اور حضرت عمر فاروق کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ فاروق اعظم یا صدیق اکبر، تو یہ وہ بدعتی ہیں، وہ غلط کام کر رہے ہیں۔ اب میں اس سے سوال کرتا ہوں کہ یہ کہتا ہے کہ صدیق اکبر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کون سی قرآن پاک کی آیت ہے، کون سی حدیث پاک ہے جہاں لکھا ہوا ہے کہ صدیق اکبر رسول اللہ ہیں؟ تم تو کہتے ہو ہر بات قرآن سے ہونی چاہیے، حدیث سے ہونی چاہیے، تو دکھاؤ حدیث پاک میں کہاں لکھا ہوا ہے۔ اینڈ میں جا کے بڑے مزے سے کہتا ہے یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ مجھے بتائیں نا، دکھائیں ذرا، کر کے دکھائیں صدیق اکبر رسول اللہ کو کون سی حدیث میں کہا گیا ہے اور رسول اللہ کو فاروق اعظم کون سی حدیث میں کہا گیا ہے۔ وہ پھر کہتا ہے کہ صرف صدیق ہیں۔ کہہ رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والی کتاب کہتی ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ بتاؤ اللہ سے بڑا سچا کون ہے؟ بتاؤ اللہ سے بڑا کون سچا ہے؟ میں مرزا محمد علی جیلمی اس کے فالوورز سے سوال کرتا ہوں، کاش یہ آپ شیئر کر کے ان تک پہنچا دیں، اس تک پہنچے، اور اس ویڈیو کا جواب صبح قیامت تک نہیں دے سکے گا کہ پہلے تو حدیث سے ثابت کرے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر ہیں اور فاروق اعظم ہیں، اور پھر یہ بات کہ اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، مجھ سے بڑا سچا تو کائنات میں کوئی ہو نہیں سکتا۔ کون ہے جس کی بات اللہ سے زیادہ سچی ہو؟ یعنی اللہ سب سے بڑا سچا ہے، تو پھر اس کا معنی تو یہ ہوا کہ صدیق اکبر اللہ ہے بقول تمہارے، صدیق اور فاروق اعظم بھی اللہ ہے، کیونکہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا تو اللہ ہے نا، فیصلہ تو وہ جو رب کرے، تو سب سے بڑا تو سچا اللہ ہے۔ پھر یہ کہنا کہ صدیق اکبر رسول اللہ ہیں، یہ حدیث سے ثابت کرو، اور اللہ رب العالمین کو، اچھا تم نے یہ کیوں کہا؟ تمہاری تھیم، تمہاری سوچ یہ بتاتی ہے کہ لفظ اکبر سے تمہیں چڑھ ہے، اعظم سے تمہیں چڑھ ہے، اعظم بڑے کو، اکبر بڑے کو کہتے ہیں، تو نہیں جی بڑا تو رسول اللہ ہیں۔ اب مجھے بتاؤ رسول اللہ بڑے ہیں یا اللہ بڑا ہے؟ تمہاری سوچ کے مطابق تم اللہ کو، پھر اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کو ثانوی حیثیت دے رہے ہو، رسول اللہ کو پہلی حیثیت دے رہے ہو کہ بھائی اللہ تو صدیق اکبر نہیں ہے، بڑا سچا نہیں ہے، بڑا اچھا فیصلہ کرنے والا نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم ہے۔ یہ تمہاری سوچ ہے، تمہاری سوچ پہ تف ہے، نہ جانے جب بات کرتے ہو تمہاری عقل کہاں چرنے چلی جاتی ہے۔ اللہ کریم تمہیں ہدایت دے۔ قرآن سے ثابت ہے کہ سب سے بڑا سچا اللہ ہے، تو جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں صدیق اکبر، تو یہ معنی نہیں کہ اللہ اور رسول اللہ سے بڑا سچا، ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ صدیق اکبر جس زمانے میں تھے، اس زمانے کے جو ان کے لیول کے لوگ تھے، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، حضرت عبداللہ ابن عباس وغیرہ وغیرہ جتنے صحابہ تھے، ان میں سب سے بڑے، سب سے بڑھ کر سچ کا ساتھ دینے والے کوئی تھے تو وہ صدیق تھے، جن کو صدیق اکبر اسی لیے کہا جاتا ہے نا۔ معراج کی رات حضور واپس آئے تو انہوں نے تصدیق کی تھی، تو تب ان کو کہا جاتا ہے، نہ یہ کہ حضور سے بڑھ کر، حضور کی بات نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جب بندہ ایک بات کا تذکرہ کرتا ہے، اس کا اس بات کرتا ہے، تو دوسرے کی نفی نہیں ہوتی۔ یہ تمہیں قاعدہ کس نے سمجھا دیا، کس نے بتا دیا کہ جب ایک کا اس بات ہو رہا ہو تو دوسرے کی نفی مقصود ہوتی ہے؟ ہر بار اس طرح نہیں ہوتا۔ یا ہم آپس میں دو بندے بات کر رہے ہوں اور بھی بندے بیٹھے اور ہم کہیں جی ہم جو دو یہاں بیٹھے ہیں نا، دیکھیں بات یہ ہے، وہ کہے گی تم جھوٹے آدمی ہو، کیوں؟ کیونکہ دو نہیں بیٹھے، یہاں تو 5-7 بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھائی دو کا ذکر مقصود ہے، پانچویں کی، چوتھے کی، تیسرے کی نفی نہیں ہے۔ تو تمہیں کس نے کہہ دیا جب بندہ بات کر رہا ہو کہ دو بندوں کی تو تیسرے کی نفی ہو جاتی ہے، جب اس بات میں بات کر رہا ہو تو کسی کی نفی ہو جاتی ہے؟ ہر بار ضروری نہیں ہے کہ جب ہم کہہ رہے ہوں کہ صدیق اکبر ہیں حضرت ابوبکر، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ ان سے بڑا سچا کوئی نہیں۔ یہ کہاں ذکر ہے؟ اور دین کی حقانیت اور سچائی کا بیان کرنے والے اگر تھے تو اس وقت اس دور میں سب سے بڑے صدیق تھے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اسی طرح فاروق اعظم اپنے دور کے فاروق اعظم ہیں، اسی طرح امام اعظم اپنے دور کے امام اعظم ہیں، غوث اعظم اپنے دور کے غوث اعظم ہیں، اعلیٰ حضرت اپنے دور کے اعلیٰ حضرت ہیں۔ تمہاری تو عقل ہی پتہ نہیں کہاں چرنے چلی جاتی ہے، شرم کرو۔ اور پھر یہ دیکھو، یہ تمہاری کتاب ہے، یہ دیکھو، یہ تمہاری کتاب ہے جس نے اس طرح کی یہ رسالے لکھتا رہتا نا، ریسرچ پیپر 5B،
واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح اور اسناد حدیث کی روشنی میں. آخری صفحے پہ کہتا ہے مرشد کامل امام الانبیاء کے صحیح حدیث کے نمبرز علماء حرمین اور بیروت کی جاری شدہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ہیں. مرشد کامل یہ دیکھیں. اب مجھے بتائیں کہ یہ جو مرشد کامل یہاں اس سائٹ پہ لکھا ہوا ہے حضور کے لیے، یہ مرشد کامل کون سے حدیث پاک کا لفظ ہے بتائیں. یہ ہمیں کہتا ہے نا وہ ثابت نہیں ہے جی. تو آپ صحیح ثابت کر رہے ہوتے ہیں نا ہر حدیث سے صحیح الاسناد، تو ثابت کریں کہ حضور کے لیے مرشد کامل کا لفظ کہاں استعمال ہوا ہے.